سب سے پہلے تو میں بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی خرم علی شفیق صاحب کا، اور خاص طور پہ جیسے انہوں نے کہا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ایکسائٹنگ جرنی اینڈ we will be again enlightened citizens by reinstalling our intellectual software to the factory setting. So thank you once again. اچھا، میری پارکر فولے، ان کے حوالے سے 5 جہتوں پہ میں بات کرنا چاہوں گی. میری پارکر فولے جو ہیں ان کا ایز این آتھر، پھر ایز اے سوشل ورکر، ایز اے سوشالوجسٹ، ایز اے تھیورسٹ اینڈ ایز اے ٹیچر. ان سب جہتوں پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ان کے بارے میں، ان کی جو حالات زندگی، ان کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ وہ آپ سے شیئر کیا جائے. تو میں شروع کرتی ہوں کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ امریکہ میں، میساچوسیٹس میں 3 سپٹمبر 1868، اور شی بلانگ ٹو کرسچن فیملی، اور جو فیملی تھی وہ اس کو کویکر فیملی کے نام سے جانا جاتا تھا. اور کویکر فیملی کی جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ فیملی بلیوڈ ان دا کانسیپٹ آف انر لائٹ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ باطنی روشنی، تو یہ فیملی اس میں بلیو کرتی تھی. اچھا، ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ ہارورڈ کی ایک سوسائٹی فار کالجیٹ انسٹرکشن آف ویمن تھی، تو وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر دین شی سوئچ ٹو another institute جو کیمبرج کا تھا، جس کو نیونہم کالج کہا جاتا تھا. اور پھر 1 سال ان کو کیمبرج کا ہی ریڈ کلف کالج تھا، وہاں پر انہوں نے جو پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس، یہ 2 میجرز تھے، ان کے ساتھ انہوں نے اپنی گریجویشن کی. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے اور جو جاننا ضروری بھی ہے کہ اپنی جو گریجویشن کے دوران ہی انہوں نے ایک جو ریسرچ کا کام کیا تھا، جو بعد میں بک فارم میں بھی پبلش ہوا، اس کی بنیاد پر اور ان کی تعلیمی صلاحیتوں، تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ان کو جو ریڈ کلف کالج تھا اس نے سما کم لاڈے کا مطلب ہے ہائیسٹ ڈسٹنکشن، وہ اوارڈ دیا تھا. اور جو ان کی ریسرچ تھی وہ دا اسپیکر آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ٹائٹل سے 2 دفعہ پبلش ہوئی. ایک جو ان کی گریجویشن کے بعد بلکہ اس کے دوران 1896 میں، اور پھر 1909 میں. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات ان کے حوالے سے جو حالات زندگی کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ اگرچہ وہ بڑے اچھے ویل آف فیملی میں ان کا جنم ہوا، لیکن جب انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو ان کی جو انہیریٹنس تھی وہ انہوں نے سب جائیداد بیچ ڈالی اور اپنی تعلیم پر خرچ کی. اور پھر وہ وہی بوسٹن میں چونکہ تھی، تو بوسٹن میں ایک خاتون تھی ایزابل برگس کے نام سے، ان کے ساتھ یہ ہاؤس شیئر کر رہی تھی اور 30 سال تک ان کے ساتھ رہی. اور پھر 1926 میں جو برگس نامی خاتون تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ پھر انگلینڈ آ گئی. اور انگلینڈ میں بھی پھر جو ریڈ کلف کے ساتھ وابستہ تھی خاتون روز، ان کے ساتھ انہوں نے رہنا شروع کیا. اور اسی دوران میں جو انٹرسٹنگ باتیں تھیں وہ یہ کہ جب انگلینڈ آ گئی تو جو لیگ آف نیشنز اور جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، ان کے ساتھ ان کی مسلسل ایک کنسلٹیشن رہی. اور اس کے علاوہ اسی دوران میں چونکہ یہ ایسے بھی بہت سارے لکھتی تھیں، ان کے آرٹیکلس پبلش ہوتے تھے، تو یہ پاپولر رائٹر اور لیکچرر کے طور پہ بہت معروف ہو گئی. اور پھر انہوں نے کچھ عرصہ جو LSE لنڈن اسکول آف اکنامکس ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ تھا ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، وہاں پر ایک سیریز آف لیکچر جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہاں انہوں نے دیے، اور یہ بہت وہاں کے جو تعلیمی حلقے تھے اور دوسرے ان میں بہت مقبول ہوئے. اور ان کے بارے میں ایک بہت بڑی نمایاں بات کہ جو امریکن پریزیڈنٹ اس وقت کے تھیوڈور روزویلٹ، وہ آرگنائزیشنل مینجمنٹ پر میری پارکر فولے سے کنسلٹ کیا کرتے تھے اور ان کی صلاحیتوں کے بہت معترف تھے. پھر 1933 میں جب ان کی سیریز آف لیکچرز تھے LSE میں، تو اس دوران یہ بیمار بھی ہوئی، اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ واپس آ گئیں بوسٹن میں، یعنی امریکہ میں. اور پھر دسمبر 1933 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی.
اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی 2 کتابیں پبلش بھی ہوئی, ایک 1942 میں جو ڈائنامک ایڈمنسٹریشن کے نام سے ہوئی, اور ان کے اسی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی صلاحیتوں کے حوالے سے میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو ایک بہت معروف مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں جن کا نام ہے پیٹر ڈرکر, وہ ان کو پروفٹ آف مینجمنٹ یعنی مینجمنٹ کی پیغمبر کے نام سے وہ یعنی ان کو ٹائٹل دیا ہے اور ان کو اپنا گرو مانتے ہیں. اور پھر ان کی ایک اور کتاب جو ابھی یعنی کچھ عرصہ یعنی 1995 میں وہ پبلش ہوئی, جو پولین گراہم نے پبلش کی, اور جس کا ٹائٹل ہے میری پارکر فولے پروفٹ آف مینجمنٹ. تو یہ تو ان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھی کہ ان کی ایجوکیشن کہاں سے ہے, آکسفورڈ اور ہارورڈ اور یعنی کیمبرج اور ایسے معروف اداروں سے, یا ان کے جو ذیلی ادارے ہیں وہاں سے, اور ان کی ایجوکیشنل کاز کے لیے وہ بہت زیادہ تھیں, انٹرسٹڈ تھیں, اور اپنی انہیریٹنس بھی انہوں نے اس پہ لگا دی. اور اب آتے ہیں کہ ہاں ایز این آتھر جو ان کا پہلی اسپیکٹ آف پرسنالٹی کہ انہوں نے کیا کیا. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دا اسپیکر آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز, یہ ان کا وہ کام ہے جو انہوں نے گریجویشن کے دوران ریسرچ کی تھی, اور وہ اتنی اچھی ریسرچ تھی کہ ان کی پذیرائی امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اس کام کے حوالے سے ان کی پذیرائی کی. پھر ان کی جو دوسری کتاب ہے دا نیو اسٹیٹ, جو دا نیو اسٹیٹ ہے وہ ایکچولی ان کی جو نیو اسٹیٹ ہے وہ آرگینک فارم آف ڈیموکریسی اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اور اس میں جو آرگینک فارم آف ڈیموکریسی ہے وہ اس میں میری پارکر فولے کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ نیچرلی یعنی قدرتی طور پر وہ نیبرہڈ اور کمیونٹی میں تشکیل پاتی ہے. اور اگر اس کو کمپیئر کریں تو جو ایک طرح کی آپ کہہ لیں ان آرگینک یا آرٹیفیشل فارم آف ڈیموکریسی ہے جس میں سائنٹیفک مینجمنٹ ہے, وہ اس سے بالکل کنٹراڈکشن میں ہے. اچھا, اس کے بعد ان کی جو اگلی کتاب ہے کریٹو ایکسپیرینس. دا نیو اسٹیٹ تو چونکہ ہم اسی کو اسٹڈی کریں گے اس لیے میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کری, اس پہ بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں اور بڑی مطلب ڈینس بک ہے یہ, اور اچھی خاصی یہ آپ کی توجہ مانگتی ہے. اچھا, کریٹو ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ بک جو ہے وہ ان کی جو دا نیو اسٹیٹ کے اندر جو بھی نظریات پہ بات کی اس کی ایک پریکٹیکل فارم کہ جب وہ اس کی سوشل اور سائیکولوجیکل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی, جو نظریات بہت سارے نظریات پہ بات کی انہوں نے, فرد کا یعنی انڈیویجول کا, سوسائٹی کا, گروپ کا, کمیونٹی کا, پاور کا, لیڈرشپ کا, یہ سارے ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ. تو وہ یہ تو نظریات ہیں, ان نظریات کی جو عملی شکل ہے جب اس کو پریکٹس میں لاتے ہیں تو وہ پریکٹس میں لاتے ہوئے اس کی جو سوشل امپلیکیشنز آتی ہیں اور جو اس کی نفسیاتی یا سائیکولوجیکل امپلیکیشنز آتی ہیں, وہ چونکہ بڑی سرگرم کارکن بھی رہی یعنی سوشل ورکر کے طور پہ بہت ایکٹیو تھی اپنی کمیونٹی میں اور الائن تھی گروپس کے ساتھ, بڑا ان کا انٹریکشن تھا. تو یہ ساری چیزیں جو وہ کہہ رہی تھیں وہ اس کو پریکٹس کر رہی تھیں. تو جو پریکٹس کر رہی تھی تو وہ جو تجربات ان کے تھے اور جو کامیابی سے ہمکنار ہوئے وہ انہوں نے دا کریٹو ایکسپیرینس میں ان کا ذکر کیا, بڑی تفصیل سے ذکر کیا. اور خاص طور پہ اس کریٹو ایکسپیرینس کی جو بات ہے وہ یہ کہ وہ اس میں جو گروپ آرگنائزیشن ہے اور یہ ساری چیزیں ان کو مکینیکل اور جو آپریشنل مینجمنٹ ہے نا کہ آپ بڑے سائنٹیفک طریقے سے چیزوں کو اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس سے برعکس اس کے برخلاف وہ ہیومن ریلیشنز اور پازیٹیو ہیومن ریلیشنز یعنی انسانوں کی جو آپس میں تعلقات اور انسانوں کے اوپر انویسٹ کیا لے کرنا ہے یا ان کی انرجیز ان کو کیسے امپاور کرنا ہے, ان کو کیسے انیبل کرنا ہے انسٹیڈ آف فوکسنگ آن مکینکس اینڈ دا سائنٹیفک اسپیکٹس آف مینجمنٹ. تو وہ اس میں بنیادی طور پر یہ بات کی. اور اس کے بعد جو ڈائنامک ایڈمنسٹریشن دا کلیکٹڈ پیپرز آف میری پارکر فولے, وہ یہ ان کی وہ کتاب ہے جو ایڈیٹڈ فارم میں ہے, اور جو ان کی لیکچرز تھے ایل ایس سی میں اور جو ان کے ایسیز پبلش ہوئے تھے وہ سارے کمپائلڈ فارم میں اس میں جمع کر دیے گئے. اچھا, بحیثیت سوشل ورکر, بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے ان کی شخصیت کا. یہ وہاں چونکہ بوسٹن میں تھی تو بہت جلد یہ وہاں پر روکسبری نیبرہڈ ہاؤس تھا اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی.
अब जब उसके साथ एसोसिएट हुई तो उन्होंने जो चीज़ें जिनका आगाज़ किया, ये जो ऑर्गेनाइज की, वो एक तो नौजवानों के लिए, यानी जिसको हम यंग मैन कह लें, दूसरा जो बॉयज़ थे यानी कम उम्र के लड़के और जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो, और तीसरा खवातीन, ये 3 ग्रुप्स के साथ इन्होंने इनके लिए बहुत काम किया। उसमें पहली जो है जैसे रॉक्सबेरी डिबेटिंग क्लब का आगाज किया, का इजरा किया, तो वो उसमें ये था बुनियादी तौर पे कि जो नौजवान हैं उनको उनकी सोचने समझने की सलाहियतों को, उनकी फिक्री सलाहियतों को जिला बख्शी जाए, उनके नजरियात, उनके अफकार पनपे फूलें और वो इंटरेक्ट करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म साबित हुआ। फिर उन्होंने हाईलैंड यूनियन फॉर यंग मैन ये बनाई, और ये इंडस्ट्रियल लेबर जो कर रहे थे, यानी जो इंडस्ट्रीज में थे उनके लिए, और फिर रॉक्सबेरी इंडस्ट्रियल लीग फॉर बॉयज़, और इसने जो बुनियादी काम किया जो मैंने यहाँ स्लाइड पे मेंशन भी किया हुआ है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि उस कम्युनिटी में जितने भी स्कूल थे, स्कूल बिल्डिंग्स, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि स्कूल बिल्डिंग जो हैं वो स्कूल के टाइम के बाद उनको कम्युनिटी सेंटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। कम्युनिटी सेंटर्स में क्या हो, एजुकेशनल एक्टिविटीज हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, सोशल एक्टिविटीज हो, यानी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिले, कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ वो इंटरेक्ट कर सके पॉजिटिव तामीरी कामों के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, और इसी आइडिया को लेकर आगे फिर जब ये वुमेन म्यूनिसिपल लीग ऑफ बोस्टन उसको इन्होंने चेयर किया, और तकरीबन 12 साल तक गालिबन 1908 से 1920 तक, तो उसमें इन्होंने चेयर किया। तो इन्होंने वुमेन के लिए भी काम किया, लेकिन वो तमाम जितनी भी वो कम्युनिटी थी उसमें तमाम स्कूल बिल्डिंग्स में उन्होंने कहा कम्युनिटी सेंटर्स कायम किए जाए, और उसको कायम भी किया। तो ये इंटरेस्टिंग बात थी। इसके अलावा इनका मेन जो कंसर्न था वो ये भी था एज अ सोशल वर्कर कि मिनिमम जो वेजेस हैं उसका तयन किया जाए, कानून साजी की जाए, ताकि जो वो लोग जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी मुआशी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये भी इस पे काफी कंसर्न थी, इसीलिए जो पहले मैंने जिक्र किया कि ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेशन में रही, और फिर उसके जो थी लीग ऑफ नेशंस उनके साथ। तो ये इनकी कंसर्न्स बुनियादी तौर पर ये थे गरीबों के लिए, और वो लोग जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और मुआशी तौर पर बहुत पिस रहे हैं, पिसा हुआ तबका है और उनको मुख्तलिफ तरह के मौके नहीं मुयसर हैं, तो ये उसके लिए सरगर्दा रही। अच्छा, एज अ सोशोलॉजिस्ट इनके बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स थे उन सबको चैलेंज किया, और चैलेंज बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किया। जैसे हम फर्द को सोचते हैं, फर्द का तसव्वुर, वो इनके यहाँ फर्द का तसव्वुर बहुत फर्क है। और जब मैं उनके फर्द के तसव्वुर को देख रही तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ी जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, तो जो इंशाल्लाह आगे चल के हमें उसकी खुरम शफीक साहब उसको उसकी वजाहत भी देंगे और शायद हमें समझ भी आ जाए। वो कहती हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज अ सेल्फ मेड मैन, देयर इज नो सच थिंग एज अ सेल्फ मेड मैन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फिर मुआशरा, सोसाइटी के फर्दर सोसाइटीज का आपस में राब्ता किया, और मुआशरे को जब हम परसीव करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो बाज़ औक़ात हम इसको सही अंदाज से परसीव नहीं करते। फिर वो उसको टेंजिबल फॉर्म में, कंक्रीट फॉर्म में बताती हैं कि जो फर्द है वो जब मुख्तलिफ ग्रुप्स में इंटरेक्ट करता है, और जो ग्रुप्स में इंटरेक्ट करता है असल में वही वो मुआशरा बनता है ना, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स के साथ है। जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरी फ्रेंड्स के सर्कल में है, इकबाल साइंसेस के सर्कल में है, तो ये मेरे ग्रुप्स हैं, तो और यही मेरे लिए फिर मुआशरा है। तो फर्दर मुआशरे का, फिर फ्रीडम का, पावर के कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। पावर पे इन्होंने एक मजमून भी लिखा था जब 1924 में, और पावर के हवाले से जो इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही है, जो जो फर्क करती है, वो एक्चुअली पर्सिव पावर को बहुत फर्क तरीके से उसको देखती हैं। और उसको अगर कंपेयर करूं मैं, तो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग जो होती है, जो ग्रुप्स में होती है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, वो उसको पर्सिव पावर से बिल्कुल अलग कर देती हैं। और वो उसको अलग करते हुए फिर 2 अपनी टर्म्स भी देती हैं, जिससे पहले मुस्तामिल नहीं थी। उसमें वो जब पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग की बात करती हैं और इसको अलग करती हैं, तो फिर वो पावर ओवर और पावर विद इन कॉन्सेप्ट्स की बात करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पावर ओवर का और पावर विद का। पावर विद एनेबल करता है, एम्पावर करता है, और पावर लाइज विद द ग्रुप।
اس کو ہم ڈیٹیل سے یہ بھی دیکھیں گے کیونکہ بہت بہت ڈیپ کانسیپٹس ہیں, اس کی بڑی ڈیپ انسائٹس چاہیے, لیکن میں سرسری سا بس آپ کو آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اس کے علاوہ وہ گروپ کی اور کلیکٹیو آئیڈیا کی بھی بات کرتی ہیں, اور کلیکٹیو آئیڈیا کی جب بات کرتی ہے تو کلیکٹیو آئیڈیا کے ساتھ کلیکٹیو فیلنگ کی اور کلیکٹیو ول کی یہ بھی بات کرتی ہیں. تھیورسٹ کے حوالے سے ان کی مینجمنٹ سائنسز میں ہے, مینجمنٹ کی تھیوری ہے, آرگنائزیشنل بیہیویئر کی تھیوری ہے, اور لیڈرشپ کے حوالے سے ان کی تھیوری ہے. اور بحیثیت استاد کی اگر میں دیکھوں تو بحیثیت استاد کی انہوں نے بوسٹن کے ایک پرائیویٹ کالج تھا, پرائیویٹ اسکول تھا جہاں بہت سال پڑھایا, اور پھر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایل ایس سی کا جو ڈپارٹمنٹ آف پبلک بزنس ایڈمنسٹریشن تھا, وہاں پر انہوں نے سیریز آف لیکچرز دیے. تو یہ ان کی بنیادی باتیں تھیں, لیکن اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو اگرچہ میں نے ان کو بہت ڈیٹیل سے سارا کچھ نہیں پڑھا, لیکن جتنا پڑھا ہے مجھے فوراً جو فیل آئی ہے کہ ابھی ان کی جو خدمات ہیں ان کا مکمل طور پہ شاید اس کا ادراک نہیں ہے, اور اس کا اعتراف نہیں ہے, اس کی ریکگنیشن نہیں ہے. تو کہیں کہیں مجھے اس میں پرسنلی اسپیکنگ کے مجھے پڑھتے ہوئے اس میں اسپرچوئل ڈیموکریسی کی بھی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ ہاں وہ جو ایک فارمولا بتا رہی ہے اس میں وہ چیز بھی ابھر کے سامنے آتی ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہوں کہ ایک پلیٹ فارم بڑا اچھا ہے اور بڑا اچھا انیشیٹو ہے. تھینک یو ویری مچ.